مصارف زکوٰۃ کا ہے، کن کن جگہوں پہ ہم زکوٰۃ کو یوز کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے قرآن شریف کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورت توبہ ہے، آیت نمبر 60 یعنی 60 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین الی آخر الآیہ۔ بے شک صدقہ، خیرات، زکوٰۃ سب سے پہلے فقیروں کے لیے، نمبر 2 مساکین کے لیے، نمبر 3 جو محکمہ زکوٰۃ میں ملازم کام کرتے ہیں ان کا حساب کتاب یعنی پے دینے کے لیے، نمبر 4 یہ ہے کہ تالیف قلب جو نو مسلم ٹھیک ہے، نئے مسلمان آئے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے، جی ٹھیک ہے، اور آگے ہے وفی رقاب گردنیں چھڑانا، جیسے ہمارے ہاں بھئی جیل کاٹ لی ہے لیکن اب اس کے بعد جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کی جا کر جان چھڑوائیں، پیسے پے کریں ان کی جان چھڑوا دیں، یا ایسے ہی وہ کہیں ایسے بٹھا مزدور جیسے ہو گئے ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کئی سالوں سے، قرض تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو جا کر آپ ان کی گردن چھڑوا دیں، اور خود بذات خود الگ طور پر مقروض کے لیے بھی زکوٰۃ اسلام نے جائز قرار دے دی ہے، اور اس آیت میں گنوا دیا ہے جو قرضے کے نیچے دب جائے اور روزانہ بے عزت ہو رہا ہے، آپ جائیں اس کا قرضہ اتارے اور اس کو عزت سے بری کروا دیں، یہ اسلام نے اس کے لیے بھی رکھا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ کی راہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اسلام کے لیے دیں، آپ جا کر کسی کو نلکا لگوا دیں، کسی کو کچھ کروا لیں، آپ نے یعنی جو بھی اللہ کی راہ آپ سمجھتے ہیں وہاں جا کر آپ یہ کام کروائیے، فی سبیل اللہ۔ اور آخر ہے ابن السبیل، مسافر حضرات جو پیچھے سے وہ امیر لوگ ہیں، مثال کے طور پر صدقہ سے بندہ بہاولپور آیا ہے، وہاں پر وہ امیر ہے لیکن یہاں آ کر وہ لٹ گیا ہے، لوٹنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ منگوا بھی نہیں سکتا، تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں اور وہ گھر باعزت پہنچ جائے، یہ زکوٰۃ ادا بھی ہو جائے گی۔ اب تو بڑا ایڈوانسمنٹ کا طریقہ ہے، فون کریں تو فون پہ فوراً پیسے، لیکن میں نے درمیان میں یہ جملہ کہا ہے وہ منگوا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو تب یہ ہے اگر منگوا سکتا ہے تو پھر کوئی پھر اس پہ ہم اس کو لینا پھر نہیں دیں گے۔ اسی لیے یہ جو درمیان میں بات آ رہی تھی، یہ جو طالب علم ہیں مسافر ہوتے ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا اسلام کے جتنے بھی کام ہیں یا رفاہی جتنے بھی کام ہیں وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بات میں اضافہ کر دوں، یہ جو فقیر اور مسکین کو پہلے رکھا گیا ہے، جی اس لیے پہلے رکھا گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ بیسک مسئلہ اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی لوگ زندگی جی لیتے ہیں، یہ زندگی بھی نہیں جی سکتے، زندگی جینے کے لیے بھی وہ کچھ بھی نہیں، لہٰذا سب سے پہلے قرآن نے فقیر کو رکھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ مسکین کو رکھا، ٹھیک ہے، تو ان کی پریفرنس اس لیے ہے کہ ان کو زندگی جینے کا حق دیا جائے، اور ان سب جتنے بھی میں نے یہ گنوائے ہیں 8 مصارف ہیں قرآن شریف نے، اس کے علاوہ ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو 8 ہم نے گنوائے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق، ان سب پر غور کریں تو بندے کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، جی عزت سے جینے کا حق نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی ہے ان میں سے، ٹھیک ہے، اسلام نے ان کو گنوا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی عزت کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہو گیا، اگر ترجیح نہیں دیتے، ہم خیرات دے کر ترجیح نہیں دیتے تو آپ کی خیرات بیکار ہے، ٹھیک ہے، جیسے کچھ خیرات ہوتی ہے جس کے پیچھے تکلیف بھی ہوتی ہے، جی تو وہ خیرات قرآن کے 3 پارے کے مطابق بیکار ہے، صحیح ہے، وہ خیرات جس کے پیچھے احسان جتلانا ہوتا ہے وہ خیرات بیکار ہے، صحیح، تو اس لیے ان سب میں انسان کو عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا گیا، تذلیل سے بچایا گیا ہے، اس لیے میں نے جو ثابت باتیں دیکھی ہیں، غور و فکر کیا ہے، تو انسان کی عزت اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اچھا، ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، جس بندے کو اس نے زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے زکوٰۃ دے دی ہے، آگے والے کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، اب اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟
میں نے پہلے کافی یعنی سوالوں کے جواب میں یہ عرض کیا ہے کہ انسانی تحقیق ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی حد تک تحقیق کر کے زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہو گیا. اگر تحقیق کر کے آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسے آنکھیں بند کر کے دی ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ دوبارہ آپ کو دینا پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک سینیریو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی ویلفیئر سوسائٹیز چل رہی ہیں, ہاسپٹل ہیں, ٹرسٹ بیس ایجوکیشنل سسٹمز ہیں, وہاں پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. جی زکوٰۃ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو دینی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. جی بالکل. ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا آنر نان مسلم ہے, جی لیکن وہ اس سسٹم میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ ہمیں دے دیں. فار ایگزامپل یہیں بہاولپور میں ایک اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے, جی وہ کرسچن میاں بیوی اس کو چلا رہے ہیں. ان کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی زکوٰۃ ہم تک پہنچائیں. تو آیا ایسی جگہ پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو یا نہیں دی جا سکتی؟ اگر وہ بطور امین دوسروں تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں. جی. خود نان مسلم ضرور ہے لیکن وہ امین ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھ مسلمان سے لے کر مسلمان پر ہی خرچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر تو وہ ٹھیک ہے. ادروائز یہ ٹھیک نہیں ہے. میں خود صاحب نصاب ہوں, جی. میرے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی میں فرض ہے, جی. میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. لیکن میں اپنے ادارے کے لیے لوگوں سے جو زکوٰۃ لیتا ہوں وہ میں بطور امین لیتا ہوں. میں آپ امین استعمال ادارے میں آگے مسلم نان مسلم دونوں اکٹھے ہیں جن کی وہ کفالت میں لگا رہا ہے اس کو, یہ پھر درست نہیں ہے. پھر درست نہیں. پھر درست نہیں ہے. ٹھیک کیوں؟ ہے. کیونکہ نان مسلم پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا.